یہ حوالہ دیا کہ وہ ملک جس کو امام نے شیطان کہا ہے وہ توبیخ نہیں ہے، توصیف ہے، وہ ایک حقیقت ہے جن کی بنیاد ہی شیطنت کے اوپر پڑی ہے، اور آخرکار انہوں نے دنیا میں شیطنت ہی کی ہے۔ اس وقت جو جدید ٹرمپ کا نیا اقدام ہے، سوریا سے نکلنا اور پھر اس کے بعد افغانستان سے انخلا، اس پہ بغلیں بجانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہاں بصیرت کا اور زیرکی کا وقت ہے۔ جو اطراف کے ممالک ہیں یا متعلقہ جن ممالک کے مفادات افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں اور افغانستان کے حالات جن کے اوپر اثر انداز ہیں، جن میں پاکستان سر فہرست ہے، کہ ٹرمپ جب جا رہا ہے تو اس لیے نہیں جا رہا کہ اب اس نے شرارت چھوڑ دی ہے، شیطنت چھوڑ دی ہے، توبہ کر لی ہے، شکست مان گیا ہے، ناکام ہو کے جا رہا ہے، نہ، یہ نہیں ہے، بلکہ شیطانی حربہ اس تبدیل کر رہا ہے اور نئی بڑی چال چلنے کے لیے یہ اقدامات کر رہا ہے۔ چونکہ اس وقت جن جگہوں پر الجھا ہوا ہے اور جن جگہوں پر اس کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، جن جگہوں پر نقصان ہے اور کامیابی کا اس کو جلدی نہیں ہے توقع، وہاں سے یو ٹرن لے رہا ہے۔ یہ بھی بڑا عظیم لیڈر ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بقول کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی اگر بڑا بننا ہے تو آپ کو ٹریننگ ابھی سے شروع کر دو، چلتے چلتے ناگہان یو ٹرن لے لیا کرو تاکہ بڑے لیڈر بنو۔ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا ہے، یہ یو ٹرن اس لیے نہیں لیا کہ پشیمان ہو گیا ہے، یہ چھوڑ دیا اس نے یہ راستہ، بلکہ اپنی الجھنیں، اپنی مشکلات کم کر رہا ہے۔ اور امریکیوں نے ٹرمپ کے متعلق ایک تاثر، جو امریکی سابقہ نمائندہ عورت تھی اقوام متحدہ کے اندر، اس نے اپنی کتاب میں اور انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی پالیسی بنانے والوں نے جان بوجھ کر یہ تاثر دنیا میں قائم کیا ہے کہ ٹرمپ پاگل ہے، میڈ پرسن ہے۔ یہ میڈ پرسن اسٹریٹجی یہ امریکی تھنک ٹینک کا نتیجہ ہے کہ ہم ٹرمپ کو پاگل کے طور پر دنیا میں متعارف کروائیں۔ امریکی میڈیا نے بھی اور ان سے مربوط آگے دیگر میڈیا نے اس کو پاگل کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ کیوں کروایا ہے؟ تاکہ دنیا کو ڈرا سکیں اس سے کہ یہ پاگل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ یورپ کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پاگل ٹرمپ کی اسٹریٹجی بنائی ہے، عربوں کو ڈرانے کے لیے پاگل ٹرمپ کی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ امریکہ سے امداد لینے والے ممالک جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، دیگر ممالک ہیں، انہوں نے پاگل ٹرمپ کی تھیوری اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جی امریکی صدر پاگل ہے۔ پاگل ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے، یہ حملے کر سکتا ہے، یہ تباہی پھیلا سکتا ہے، یہ فلاں۔ اس پر انہوں نے بھرپور کام کیا۔ یہ خود امریکی سیاست کے مرکزی جو ان کی سفیر تھی عورت اقوام متحدہ میں، یہ اس کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی تھی ہماری کہ اس کو پاگل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ مثلا ابھی 2-3 دفعہ آیا امریکی وزیر خارجہ یہاں پر پومپیو، اور اس سے پہلے چونکہ یہ ہر 3 مہینے بعد وزیر خارجہ اپنا بدل لیتا ہے، اور یہ اقدامات اسی لیے کرتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے، یقین آ جائے کہ پاگل ہے، واقعاً پاگل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ان کے سفراء جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے سفیروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جس جس ملک میں تعینات ہو اس ملک کی حکومتوں اور سربراہوں سے اور حزب اختلاف سے جو بھی سیاست دان ہیں بڑے، ان سب کو جا کر یہ یقین دلاؤ کہ ٹرمپ پاگل ہے، اور یہ پاگل تمہارے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پاگل کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو یہ کہتا ہے مانتے جاؤ، تم کرتے جاؤ۔ اور اس تھیوری نے، اس اسٹریٹجی نے بہت اثر دکھایا،
خصوصاً عربوں کے اوپر. عربوں نے پاگل ٹرمپ مان کر بالکل جس طرح کتا دم دبا کے مالک کے قدموں میں جھک جاتا ہے, یہ دیکھا ہوا ہے نا یہ منظر کتے کا. کتا جب ڈر جائے بھاگتا نہیں ہے, بلکہ کیا کرتا ہے, اپنی دم پچھلے پاؤں میں دبا لیتا ہے. ویسے کتے کی دم جھوم رہی ہوتی ہے, ہل رہی ہوتی ہے, اٹھی ہوتی ہے, پرچم بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب وہ آتا ہے ڈر کے اس کے قدموں میں آ کر بالکل اگلی ٹانگیں بچھا لیتا ہے وہاں پر, اور انتہائی ذلت آمیز قسم کا وہ منہ اپنی بوتھی آگے کر لیتا ہے, زمین پہ رکھ لیتا ہے اور پیچھے سے دباتا ہے, بالکل ٹائٹ کر لیتا ہے اپنی دم کو ٹانگوں کے اندر. یہ حالت ہوتی ہے کتے کی. یہ عربوں کی یہ حالت بنی ہے. ٹرمپ کے سامنے ان کی یہی حالت بنی ہے. انہوں نے اپنی بوتھی وہاں نیچے زمین پہ رکھ دی, اس کے پاؤں میں رکھ دی, دم دبایا خوب اپنی ٹانگوں میں, اور یہ ذلت آمیز حالت عربوں نے اپنائی. کیوں کہ ٹرمپ پاگل ہے. اسی طرح انہوں نے سارا روب جمایا ہر ایک کے اوپر کہ ٹرمپ پاگل ہے. پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے روب جمایا, ٹرمپ پاگل ہے. ابھی دیکھیں کتنی تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان نے اب ایک مہینے میں وہ کام کر دیا ہے جو ہم کئی سالوں سے پاکستان سے کروانا چاہتے تھے. کچھ کیا ہے نا تو اتنے خوش ہیں اس وقت, ورنہ بہت بگڑے ہوئے تھے. یہ کس نے کام کیا ہے؟ ٹرمپ پاگل ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پاگل ہے, یہ انڈیا کے ساتھ مل سکتا ہے, یہ پاکستان پہ حملہ کروا سکتا ہے, پاکستان کے ایٹمی اثاثے تباہ کروا سکتا ہے. وہ بندے بھی بھیجتا رہا ساتھ ساتھ کہ یہ جا کر انہیں بتاؤ کہ ٹرمپ پاگل ہے. اسی طرح یورپینز کے اوپر اس نے بہت دھاک بٹھائی کہ ٹرمپ پاگل ہے. امریکی سفیروں نے یورپ کے ہر ملک کو جا کر یہ باور کرایا, تلقین کرائی کہ ٹرمپ پاگل ہے. لہذا آپ خبردار. مثلا بیچ میں یورپ میں آوازیں اٹھی, فرانس نے آواز اٹھائی کہ ہمیں نیا نیٹو بنانا ہے, ہمیں نئی فورس بنانی ہے, ہمیں یورپ کا نیا تشخص بنانا ہے, ہم نے امریکہ کا غلام نہیں رہنا. ٹرمپ نے ادھر سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا, یہ بہت غلط الفاظ تھے, فرانس کے صدر کے معافی مانگے. یہ کیوں اس نے یہ باتیں کی ہیں؟ سفیر ان کے آئے, انہوں نے آ کر فرانس کو دباؤ میں رکھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ٹرمپ پاگل ہے. یعنی پاگل ہے سے مراد یہ کہ آپ توقع رکھو گے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, حملہ کر سکتا ہے آپ پر. اس نے ساری دنیا کو, امریکی ممالک, ان کو بھی یہ باور کرایا کہ ٹرمپ پاگل ہے. لیکن یہ جو پاگل کا نقاب اوڑھ کے آیا تھا دنیا کو ڈرانے کے لیے, خصوصاً چین اور روس کو ڈرانے کے لیے, یہ نقاب اس کا اتر گیا. اور وہ اتارا کس نے ہے؟ وہ اتارا اس شخصیت نے اتارا ہے, اس ہستی نے اتارا ہے کہ جس نے اس مصنوعی پاگل کے سامنے استقامت دکھا کر کھڑے ہو کر, اور آج اس امانت روح اللہ خمینی کو 40 سالہ بنا دیا ہے, یعنی سید علی خامنئی نے.